آج 5 جولائی 2023 ہے۔ 5 جولائی 1977 کو اس وقت کے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے اقتدار کا تختہ الٹ دیا گیا تھا اور اس کے بعد اس وقت کے آرمی چیف ضیاء الحق نے اقتدار سنبھال لیا تھا۔ 5 جولائی 1977 کے پاکستان کے معاشرتی، سماجی، سیاسی حالات کیا تھے، آج پاکستان کے حالات کیا ہیں، ان میں مماثلت کتنی ہے، ان میں فرق کتنا ہے، ترقی کتنی ہے، تنزلی کتنی ہے، اس پر بھی کچھ مفصل بات کریں گے۔ دوسری جانب جو سویڈن میں واقعہ پیش آیا ہے اس کو لے کر وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے جمعے کے روز یوم تقدس قرآن منانے کا اعلان کیا ہے، اور اب بھی آج کے دن بھی پاکستان میں، ملک بھر میں اس واقعے پر احتجاج کیا جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے مسلمانوں کے دل گرفتہ ہیں اس واقعے پہ۔ یہ انتہائی قابل مذمت واقعہ ہے۔ ایسے واقعات کیوں پیش آتے ہیں اس پر بھی ہم کچھ بات کریں گے۔ گلگت بلتستان سے آج جو ہوتا رہا وہ آپ نے دیکھا، پولیس کی جانب سے اسمبلی سیل کر دی گئی۔ جو نئے وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہے وہ متنازع ہوا، پھر 72 گھنٹے میں عدالت نے حکم دیا کہ نیا شیڈیول جاری کیا جائے۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کیا عجلت ہے، اس پر بھی کچھ مفصل بات کریں گے۔ اور عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو پاکستان کے حالات ہیں، ان مسائل کا حل کیا ہے، بطور سینئر سیاستدان ہم ان سے بھی یہ جانیں گے۔ ارشاد صاحب، پہلے میں چاہوں گا کہ کیونکہ آپ نے وٹنس کیا کہ 5 جولائی 1977 کو ماحول کیا تھا، حالات کیا تھے، بطور پاکستانی ہم کتنا اچیو کر چکے ہیں، ہم کتنا آگے نکلے ہیں، یا انفارچونیٹلی ہم یہ سمجھیں کہ ہم وہاں سے آگے آئے ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں، 5 جولائی 1977 سے آج تک کچھ چیزیں تو ہم بہت آگے چلے گئے، ہم بہت اچیومنٹس ہیں ہماری۔ 5 جولائی 1977 کو 6 سال، کوئی 5.5-6 سال پہلے ہم 2 لخت ہوئے تھے، پاکستان 2 لخت ہوئے تھے، وہ زخم تازہ تھا۔ آج ایک نیوکلیر پاور ہیں جو اس کو وقت تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ آج کے معاشی حالات جو ہیں ان کا اگر موازنہ کیا جائے تو اس وقت ہمارے حالات بہت بہتر تھے، ہم اتنا زیادہ مقروض نہیں تھے، ہمارا کوئی سربراہ کشکول لے کر نگر نگر گلی گلی پھرتا نہیں تھا۔ یہ جو ممالک جن سے اب ہم بھیک مانگتے ہیں اس وقت ہم سے مشاورت کیا کرتے تھے، ہمارے مشوروں پر چلا کرتے تھے، ہم ان کو خارجہ اور سفارتی محاذ پر لیڈ کیا کرتے تھے۔ ایک یہ فرق ہے۔ ہمارے ہاں جو جمہوریت کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو سیاستدانوں کے رویوں میں، سیاستدانوں کے طرز عمل میں، سیاستدانوں کے اقدامات میں کوئی بہت زیادہ فرق محسوس نہیں ہوتا۔ اس وقت بھی اقتدار کی کشمکش تھی، جمہوریت کو پس پشت ڈالا جا رہا تھا، اور اسی لڑائی کا فائدہ جو ہے وہ جنرل ضیاء الحق نے یا فوجی قیادت نے اٹھایا اور ملک میں مارشل لاء نافذ کیا، اور وہ پہلا مارشل لاء تھا جس پر مٹھائیاں تقسیم ہوئیں اور لوگوں نے سکھ کا سانس لیا۔ ایک جمہوری حکومت کے خاتمے پر لوگوں نے مٹھائیاں بانٹیں۔ یہ ایک افسوسناک پہلو تھا، لیکن وہ اس لڑائی کا نتیجہ تھا کہ لوگ تنگ آ گئے تھے کہ 4 شہروں میں مارشل لاء لگا ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، جھگڑا ہو رہا ہے، اور یہ طے نہیں پا رہا کہ نئے الیکشن ہوں گے نہیں ہوں گے تو کس طرح سے ہوں گے۔ غلط تھی یا بھٹو صاحب غلط تھے؟ یہ فیصلہ کرنا جو ہے اس لیے مشکل ہے کہ دونوں فریق یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح تھے، لیکن یہ بات تاریخ ثابت کر چکی ہے کہ اگر دونوں ضد ہٹ درمی کا مظاہرہ نہ کرتے، بھٹو صاحب کی اور پیپلز پارٹی کی ذمہ داری زیادہ تھی، وہ اقتدار اس کے پاس تھا، وہ الیکشن جو دھاندلی زدہ الیکشن تھے وہ اس نے کرائے تھے، اور اتنی وسیع پیمانہ پر جو ایک تحریک ملک کے اندر چل رہی تھی وہ اس کی وجہ سے تھی۔ اگر بھٹو صاحب چاہتے، اب تو اس پہ کتابیں لکھی جا چکی ہیں، اب ایک جھوٹ بولا جاتا ہے کہ یہ معاہدہ ہو گیا تھا اور اس کو سبوٹاج کر دیا، کوئی معاہدہ نہیں ہوا تھا۔ آخری رات یعنی 4 جولائی اور 5 جولائی کی درمیانی رات جو ہے دونوں فریق کہہ رہے تھے، ایک دوسرے پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ معاہدے کی پاسداری نہیں کر رہے تھے، جو چیزیں طے ہوئی ہیں اس پر عمل درآمد کے لیے۔ یعنی کوئی ایک آج تک 4 کتابیں آ چکی ہیں اس حوالے سے۔ ایک کوثر نیازی صاحب کی کتاب ہے، ایک سردار عبدالقیوم خان کی کتاب ہے، ایک کتاب ہے پروفیسر غفور صاحب کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس
مذاکراتی عمل کا حصہ تھے، اور ایک بھٹو صاحب کے اپنی FIM اسسینیٹڈ جو انہوں نے نوٹس تھے جیل کے اندر تھے، اس میں کسی میں بھی وہ مسودہ شامل نہیں ہے جس کے بارے میں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جی اتفاق رائے ہو گیا تھا، ایگریمنٹ ہو گیا تھا۔ اگر وہ کوئی ایسا اس سے لگتا ہے کہ بھٹو صاحب واز رائٹ، کیسے اگر مسودہ PNA جو ہے وہ کلیم کرتی تھی کہ ہمارا معاہدہ ہو گیا۔ نہیں، یہ پیپلز پارٹی اور PNA دونوں کا یہ کلیم ہے کہ جی معاہدہ ہو گیا تھا اور جنرل ضیاء الحق نے اس کو سیبوٹاج کیا۔ اچھا، لیکن دونوں نے معاہدہ نہیں دیا آج تک، کوئی آج تک سامنے نہیں لایا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور جو بھٹو صاحب نے آخری ہفتے مشرق وسطیٰ کا دورہ کیا مذاکرات کو درمیان میں چھوڑ کر، وہ ایک اتنے بڑا بلنڈر تھا۔ اگر وہ معاہدہ کر کے باہر چلے جاتے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک ہفتہ آپ نے دے دیا، سڑکوں پر لوگ مر رہے ہیں، مارشل لا 4 شہروں میں لگا ہوا ہے، کئی شہروں میں کرفیو لگا ہوا ہے، پولیس اور مظاہرین کے درمیان آنکھ مچولی، وہ ایک ہفتے کے دورے پر ملک سے باہر وزیر اعظم چلے جاتے ہیں۔ تو دونوں کی ذمہ داری تھی، لیکن جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب سیاسی جماعتیں، سیاسی قوتیں، جمہوری قوتیں، سیاستدان اپنے معاملات مذاکرات کی میز پر طے نہیں کرتے تو پھر گاڑی چھوٹ جاتی ہے، بالکل ٹھیک ہے، اور پھر جمہوریت ڈیریل ہوتی ہے، اور پھر معاملات خراب ہوتے ہیں، اور پھر اس کا نتیجہ کسی ایک کو نہیں بھگتنا پڑتا، وہ دونوں کو بھگتنا پڑتا ہے۔ پھر 10 سال 11 سال بلکہ جمہوریت سے قوم کو محروم رہنا پڑتا ہے، اور پھر جو فریق جس فریق کی زیادہ غلطی ہوتی ہے اس کو زیادہ سزا بھگتنی پڑتی ہے۔ اچھا ارشاد صاحب، یہ بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی۔ اس وقت بھی جب ضیاء الحق صاحب نے اقتدار سنبھالا تو انہوں نے یہ اعلان کیا کہ میں 3 ماہ میں الیکشن کروا دوں گا، لیکن الیکشن ہوتے ہوتے کوئی 8 سال لگ گئے۔ نہیں 10 سال لگے پورے کے، مطلب 85 میں پھر غیر جماعتی الیکشن پہ آ گئے۔ یہ میرا سوال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں جو ایک سارا تناؤ رہا، اس میں بھی ایک جماعت کی ضد رہی کروا دیں، اور دوسرے اینڈ پہ یہ رہا کہ ہم مدت مکمل ہونے کے بعد کروائیں گے، تو یہ ان حالات میں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کیا ہم کسی بہتر جگہ جا رہے ہیں؟ جو نکلے بعد میں جو اس وقت نتیجہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جو ہم نے کل ذکر کیا تھا گیلپ سروے کا، کہ 82% 82% لوگ اس ملک کے یہ سمجھتے ہیں کہ ملک صحیح سمت میں نہیں چل رہا۔ یہ نتیجہ ہے اس ضد، ہٹ درمی، محاذ آرائی، تصادم، کشمکش، لڑائی جھگڑے کا، کہ لوگ مایوس ہیں اپنے مستقبل سے، ملک کے مستقبل سے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اچھا 82% لوگ اگر یہ کہیں کہ ہمارا ملک صحیح سمت میں نہیں چل رہا تو ان کی دلچسپی کیا ہوگی، وہ سوچتے کیا ہوں گے؟ اچھا ان کی جو کارکردگی ہے ہر آدمی کی، اس پر کتنے منفی اثرات مرتب ہو رہے ہوں گے۔ تو یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ لوگ لا تعلق ہو جاتے ہیں، لوگ اس فکر میں ہوتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ نتائج بعد میں تو جو نکلیں جو سامنے اس وقت آ رہا ہے، یہ جو ہم ڈالر 178 سے 185 سے 285 90 تک 300 سے آگے چلے گئے، تو اس بے یقینی کا نتیجہ تھا۔ صحیح، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، بے یقینی تو ہے، بے یقینی۔ علامہ نے کہا کہ غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار، سنہ تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی۔ یہ جو بے یقینی ہوتی ہے یہ غلامی سے بھی بدتر چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور ہم بے یقینی کا شکار ہیں، اور جن لوگوں کی ذمہ داری ہے، یعنی سیاستدان جو عوام جن سے توقعات وابستہ کرتے ہیں، وہ اس بے یقینی کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک، یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے۔